اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ برائی کرتے وقت انسان کو ڈر نہیں لگتا۔ آج کل مسلمان جو ہے وہ شرعام انسان کی زندگی جو ہے وہ برائیوں پہ منحصر نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر، وہ عید کا خطبہ ہوتا، جمعے کا ہوتا، یا ویسے صحابہ کو درس دینے کے لیے ہوتا، یا نکاح کا خطبہ دیتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر، ایوری سرمن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کے اندر یہ 3 آیات جو ہیں لازمی ہوتی تھی، اور وہ تینوں آیات یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کہ جب بھی تم کوئی گناہ کا کام کرنے لگو نا، ذہن کے اندر انسان کے یہ خیال آئے کہ مجھے آسمان والے رب کی ذات دیکھ رہی ہے، اور اللہ نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کر کے مجھ سے یہ کوسچن کرنا ہے، تو میں اللہ پاک کو کیا آنسر دوں گا۔ جب میں یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ پاک نے تو مجھ سے سوال پوچھنے ہیں، تو میرا جواب کیا ہوگا۔ جب یہ انسان میں کے ذہن کے اندر چیز بیٹھ جائے گی نا، تو تب انسان کے لیے گناہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اگر کوئی عام انسان ہو نا قابل، تو وہ اپنی سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات کرتا ہے، طرح طرح کی سیکیورٹی۔ تو اللہ پاک تو مالک الملک ہے، اللہ پاک کی ذات تو بہت بڑی ہے، تو اللہ کی سیکیورٹی کے انتظامات کیا کیا ہیں، یہ اللہ پاک کا قرآن ہے۔ قرآن ہمیں بتلاتا ہے اللہ کی سیکیورٹی کے انتظامات کیا کیا ہیں۔ پہلا انتظام جو ہے وہ اللہ کی سیکیورٹی کا ہے، کرامن کاتبین۔ اللہ نے انسان کی رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ پہ 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ 30واں پارہ ہے اللہ کا قرآن ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ جو بھی انسان کام کرتا ہے نا، تو وہ فرشتے اللہ کے اس کو لکھ رہے ہیں۔ قرآن کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو بھی بات کرتا ہے، میرے نگران فرشتے اسے لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پہلا اللہ کی سیکیورٹی کا انتظام ہے، اللہ نے 2 فرشتے انسان پہ ڈیوٹی لگائی ہے، جو وہ کام کرتے ہیں یا جب بھی وہ بولتے ہیں تو اللہ کے فرشتے وہ باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب انسان گناہ کیسے کرتا ہے کہ کوئی جگہ ایسی تلاش کرتا ہے جہاں پہ اسے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی سیکیورٹی کا دوسرا نظام وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن 30واں پارہ سورہ زلزال آیہ نمبر 4، اللہ فرماتے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت والے دن نا اللہ کے سامنے یہ زمین بھی لائی جائے گی، تو یہ بے جان چیز اللہ کے سامنے بول کر کے اللہ اسے زبان دیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر اللہ نے یہ گوشت کے لوتھڑے زبان کے اندر بولنے کی قوت پیدا کی ہے، یہی مالک کل قیامت والے دن اس زمین کو بولنے کی طاقت دیں گے۔ یا تو یہ زمین کہے گی کہ اللہ، اس انسان نے میرے اوپر، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ یہ میرے اوپر تجھے سجدہ کیا کرتا تھا، رات کو اٹھ کر کے قیام کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا یا قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ سیکنڈ آپشن، زمین یہ کہے گی کہ اللہ یہ میرے اوپر دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ یہ بدبخت تجھ سے ڈرتا نہیں تھا، اللہ اس کے دل کے اندر تیرا خوف نہیں تھا، یہ بندہ گناہ کے کام میرے اوپر کیا کرتا تھا۔ یہ سیکنڈ نظام اللہ کی سیکیورٹی کا۔ تھرڈ نظام، تیسرا نظام اللہ پاک کی سیکیورٹی کا کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت والا دن ہوگا تو الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین آپ ریڈ کیجئے گا، اسے پڑھیے گا گھروں کے اندر ترجمے کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں زبان پہ میں تالا لگا دوں گا، زبان بند کر دی جائے گی انسان کی،
اور یہ کوئی سٹوریز نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، ریالٹی ہے اللہ کا قرآن، جس سے ہم کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ یہ قرآن ہے اللہ کا، سورہ یاسین، تو اس کے اندر یہ اللہ رب العالمین فرماتے زبان بند ہو جائے گی تو وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انسان کے ہاتھ بولیں گے، یہ فنگر سے گواہی دیں گی، انسان کی بولیں گی کہ اللہ یہ میرے ساتھ یہ ٹائپ کیا کرتا تھا۔ انسان کے ہینڈز یہ بولیں گے اور اللہ سے بتلائیں گے یا اللہ یہ دنیا کی زندگی کے اندر مجھ سے یہ چیزیں پکڑا کرتا تھا۔ تشہد ارجلہم، انسان کے پاؤں بول کے گواہی دیں گے اللہ یہ دنیا میں میرے اوپر چل کر کے تیری مسجد کی طرف جایا کرتا تھا، یا اللہ یہ چل کر کے پبز گانے سننے کے لیے بجانے کے لیے اللہ وہاں پہ یہ جایا کرتا تھا۔ تو گواہی انہوں نے دینی ہے، یا تو نیکی کی دیں گے اگر انسان نیکی کرے گا تو، یا پھر یہ گناہ کی دیں گے اگر انسان گناہ کرے گا تو۔ اور پھر جب یہ اعضاء انسان کے گواہی دیں گے تو اللہ زبان کھولیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تو انسان زبان سے کہے گا کہ لما شہدتم علینا، تم نے اپنے ہی خلاف گواہی کیوں دے دی آج؟ تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس ذات نے بولنے پہ مجبور کر دیا، بلوا لیا ہمیں اللہ نے، جس نے دنیا کی ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت اور قوت بخشی تھی، اسی ذات نے ہمیں بلا لیا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔